یہ وزیر داخلہ کے ساتھ یہ میٹنگ اس لیے رکھی گئی تھی جو آج کا ماحول جو بنا ہے اور مسلمان بہت پریشان ہیں اس معاملات کو لے کے، تو اس سلسلے میں ان سے میٹنگ رہی، ان کو ایک میمورنڈم دیا گیا پوائنٹ وائز، انہوں نے پڑھ لیا، پھر اس پہ ڈسکشن ہوا اور بہت سارے چیزوں پہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اور ایک دو تین چیزوں پہ وہ ڈسکشن کرنا چاہتے تھے۔ اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہم نے پیش کیا کہ جو نفرت کا ماحول آج کل پورے ہندوستان میں ہے اور اسلاموفوبیا جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے حالات قابو میں نہ آئے، اور یہ دیش کی بھلائی میں بھی نہیں ہے، کسی کی بھلائی میں نہیں ہے، اور انسانیت کے طرح ذریعے سے دیکھو تو بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس پہ وہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئے اور ہر ٹاپک پہ پارٹیسپیشن ہوا اور لوگوں نے اپنی باتیں کھل کے رکھی۔ کہیں یہ نہیں ہوا کہ لپا پوتی کرو اور تھوڑی بات کرو نکل جاؤ، ایسا ماحول نہیں تھا۔ 1.5 گھنٹے میں بڑی لمبی گفتگو رہی اور انہوں نے ہر چیز کا انالیسس دیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے موجودہ جو فسادات ہو رہے اس کے بارے میں ذکر کیے کہ یہ ہو رہے تو اس کو روکنا چاہیے، اور پولیس کا رول بہت اہم رہتا ہے۔ آپ تو ہوم منسٹر صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا تو میں فون پہ کنٹینیوس ڈائریکٹ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ حالات قابو میں آئے۔ اور ہم نے کہا کہ ایک روز پہلے ہی بہار شریف میں عزیزیہ مدرسہ عزیزیہ کو جو ہے جلا کر خاک کر دیا گیا تھا، اور اس میں کتابیں تھی، قرآن مجید بھی تھا، شاید پتہ نہیں ایسی بات نکلی۔ تو وہ بھی ڈسکشن ہوا۔ انہوں نے کہا میں نے گورنر سے ڈائریکٹ بات کی ہے، چیف سیکرٹری سے بات کی کہ اس کو قابو میں لایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میں بھی پوری کوشش میں ہوں کہ یہ معاملات آگے نہ بڑھے۔ جو نفرتی سیاست جاری ہے، جیسے کہ رام نومی کے آڑ میں جو فسادات ہو رہے ہیں، رام کے نام پر رام نے جو ہے ہمیشہ امن کا پیغام عام کیا تھا، لیکن جو ہندو جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، ملک بھر میں سینکڑوں فسادات ہو چکے ہیں اس کی آڑ میں۔ تو اس پر کیا بات ہوئی؟ اس پر بہت بڑی گفتگو ہوئی۔ ہم نے کہا مریادا پروش رام بھگوان رام جی تھے، تو انہوں نے یہ تو سب بتایا نہیں اس چیز ہونی چاہیے، اور یہ رام نومی کے دور پہ اس کو لے کے لوگوں نے جو ہلہ گلہ مچایا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ علاقائی لوگ نہیں تھے، جہاں فسادات ہو رہے ہیں وہ باہر کے لوگ آ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کو بات کہی کہ اس کو روکنا ہوگا۔ آپس میں وہ ایریا کے جو علاقائی لوگ ہیں آپس میں ان کے میل بھاؤ اچھا رہتا ہے، لیکن باہر کے لوگ آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سازش سے ہو رہا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے۔ مہاراشٹر میں بھی فسادات ہوئے، جلگاؤں اورنگ آباد ہو گیا، پھر یہاں ممبئی میں فساد ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ مسلسل فساد کو روکنے میں سرکار ناکام رہ رہی ہے اور مسلم ڈیلیگیشن نے اس پر نشاندہی کی؟ اس کا کیا یہ نتیجہ اخذ کیا ہے وزیر داخلہ نے؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر پورے ہندوستان میں، اور ہم بڑے خفا ہیں۔ ہم نے کہا کہ وی آر ویری اینگری اباؤٹ اٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں سخت سے سخت قدم اٹھائیں اور بہت ارجنسی کے ساتھ، یعنی کچھ چیزیں ہونے دی جاتی ہے اور پھر آ جاتے ہیں فائر فائٹنگ میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ماحول مسلمانوں کے ساتھ تعصب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ کئی مقامات پر FIR میں جو ہے وہ زیادہ مسلمانوں کے نام لیے جاتے ہیں، اور فسادات کے بعد اکثر یک طرفہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر کیا بات ہوئی؟ اس پہ بات ہوئی، کھل کے بات ہوئی کہ جب فسادات بھی ہوتے تو ڈسکرمنیشن بھی ہوا جاتا ہے ہمارے ساتھ، وہ ٹارگٹ ہم ہی کیے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے اور اس کو روکنا چاہیے۔ اگر فسادات روکنا ہے تو ایک طرفہ ایکشن لینے سے نہیں ہوگا، دونوں طرف ایکشن لینا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ اگر رائٹ کرنے والوں میں مسلمان شروع کرتے تو اس کو بھی پکڑیے، اگر وہ ہندو کرتے تو اس کو بھی پکڑیے، رائٹس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھے ظہیر قاضی جی جو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے وزیر داخلہ سے میٹنگ ہوئی، ان کی میٹنگ میں مثبت باتیں رکھی گئی اور بتایا گیا کہ ملک کے حالات کو فرقہ پرست عناصر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمان پوری طرح سے
ملک کے ساتھ ہے اور ہر طرح سے امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ملک کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے مثبت نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہے. یہ میٹنگ جو ہے مولانا جمعیت العلماء کے جو ہے صدر محترم محمود مدنی کی سربراہی میں منعقد کی گئی تھی، اور اس میں ممبئی سے خاص مہمان کی حیثیت سے ظہیر قاضی نے شرکت کی تھی. انہوں نے میٹنگ کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ امت شاہ نے کئی مثبت یقین دہانی مسلم اراکین کو کروائی ہے، جس پر مسلمانوں کو یقین ہے. جہاں کا انصاف کی ایک بات ہم نے کہی کہ مسلمان بچوں کو جو اسکالرشپ دی جاتی تھی مائنورٹی افیئرز منسٹری، وہ کیوں بند کی گئی؟ جی یہ غلط میسج آتا ہے. سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسمرتی ایرانی سے بات کر دوں گا اس سلسلے میں. جی تو بہت سارے ایشوز ہم نے اٹھائے اور اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی. ہم نے ہمارے پوائنٹ آف ویو رکھے. حجاب کا مسئلہ بھی آپ نے شاید حجاب کی بات ہوئی. جی ہاں جی. تو اس میں حجاب کے بارے میں ایک صاحب جو کیرلا اور کرناٹکا سے تھے، انہوں نے کہا کہ بہت سارے بچیاں حجاب کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں، ان کے ایجوکیشن بند ہو گیا ان کا، اور وہ تعلیم سے محروم ہو گئی. اور یہاں تک کہ تو اس پہ کافی ڈسکشن ہوا. جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا وہ جہاں یونیفارم کا مسئلہ ہوتا ہے اسکولوں میں وہاں تک صحیح ہے، لیکن کالجز میں ادھر ادھر ہر جگہ پہ لوگوں نے زبردستی شروع کی ہے. جہاں جب بچے ہمارے ایگزام میں جاتے ہیں حجاب کے ساتھ تو ان کو بھی روکا جاتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات کہی گئی، مولانا نے اچھی بات کہی وہاں ہے کہ دیکھیے جناب، پہلے ہم یہ ایک ایسا ماحول تھا کہ ایئرپورٹ پہ جا رہے اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہیں بازو میں رکھ کے ایک آدمی الگ سے پڑھ لیتا ہے، 2 منٹ میں ختم ہوتا ہے. لیکن ابھی وہ کوئی پڑھنے لگا نماز تو پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے. تو بولا نا یہ تو نہیں ہونا چاہیے. بولا آپ اس پہ دیکھیے. انہوں نے خود کا یہ بتایا کہ میرا بھی ایکسپیرینس یہ رہا کہ آجو بازو پیسنجرز کو کچھ یہ آبجیکشن نہیں رہتا، لیکن کوئی کمپلین کر دیتا ہے، اس کا ویڈیو نکالتا ہے، پھر پولیس آ کے پریشان کرتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تھے ظہیر قاضی جی جو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے وزیر داخلہ کے ساتھ ایک مثبت میٹنگ ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا ہے کہ وہ پوری طرح سے ملک میں محفوظ ہے اور امن و امان کا جو ہے ملک گہوارہ ہے، اور اس میں اگر کوئی فرقہ پرست عناصر گڑبڑی کرتا ہے تو اس پر کارروائی کی جائے گی، اور وہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. جہاں کا انصاف کی خاص رپورٹ.